نتاشا, آپ کی رمضان کی کیا روٹین ہوتی ہے؟ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ڈیفینیٹلی پروجیکٹس بھی چل رہے ہوتے ہیں سائڈ بائی سائڈ, اور اس میں پھر روزہ, اور وہ آج کل کون سا پروجیکٹ چل رہا ہے اور کس طرح مینیج کر رہی ہیں؟ میرا رمضان میں جو آلموسٹ ختم ہو گیا ہے وہ اسلام آباد میں چل رہا تھا ایک چینل کے لیے, تو وہ شوٹس چل رہے تھے اور رمضان بھی شروع ہو گیا تھا. تو میں آپ کو آئی تھنک بریک میں بتا رہی تھی کہ بڑا اچھا ویدر اسلام آباد میں تھا, تو پیاس فیل نہیں ہوا کہ روزہ رکھا ہوا ہے اس طرح سے جو ایک ہوتا ہے. تو وہ والے جو کافی دن تھے, آئی تھنک 2 ویکس آلموسٹ, تو وہ تو بہت اچھے تھے. پھر میں کراچی گئی تھی تو وہاں پہ تو اچھا خاصا پتہ چلا کہ روزہ رکھا ہوا ہے, کیونکہ کراچی میں تو گرمی ہو جاتی ہے نا, اور کراچی میں تو اچھی خاصی گرمی شروع ہو گئی ہے, تو وہاں پہ فیل ہوا. لیکن ابھی میں لاہور آئی ہوں تو پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ بھی اچھا ہے ویدر ابھی ایوننگ, مطلب آپ اگر گھر کے اندر ہو تو صحیح ہے, مطلب آپ کو پیاس نہیں لگ رہی, آپ کو گرمی فیل نہیں ہو رہی. ہاں اگر آپ باہر ہو کام پہ ہو پھر تو ظاہر ہے پھر آپ کو فیل ہوتا ہے. اور ویسے ہی ایوننگز بہتر ہیں, شام میں راتیں ابھی بھی بہتر ہیں لاہور میں. تو ابھی تو نتاشا, لیکن جب آپ کام نہیں کر رہی ہوتی اور گھر پر رمضان گزارتے ہیں پھر کیسے گزارتے ہیں؟ بس وہ یہی ہوتا ہے کہ سحری میں اٹھو, آپ سحری کرو, اماں کے ساتھ کام کرایا, اس کے بعد نماز پڑھی, آپ سو گئے, پھر آپ اٹھے, پھر آپ نے پورا دن اسپینڈ جیسے کرنا ہے, آپ نے عبادت میں کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے یا تھوڑا ٹی وی دیکھنا ہے یا تھوڑا سو جانا ہے بیچ میں, ویسے گزر جاتا ہے. خاص افطار کا مینیو افطاری کے لیے ہاں مجھے یہ چاہیے بھائی افطار, وہ مجھے ایک سموسے اور ایک دہی بڑے تو مجھے لازمی چاہیے ہوتے ہیں نا. تو اس میں پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ دہی بڑے تو گھر میں ہی بنا لوں میں, اور سموسے جو ہیں وہ تو باہر کے ہی ٹپیکل مجھے پسند ہیں آلو والے سموسے, تو وہ تو باہر سے آ جاتے ہیں. لیکن ہاں ہمارے گھر میں نا مینیو چینج ہوتے ہیں ماشاءاللہ ایوری ڈے. کسی دن چھوٹے والے جو ہائی ٹی والے برگرز ہوتے ہیں, سینڈوچز, کسی دن بالکل ہی وہ جو روایتی ایک افطاری ہوتی ہے دیسی ٹائپ, پکوڑے اور دہی بڑے, فروٹ چاٹ, اس طرح کی. تو وہ ماشاءاللہ اس طرح چلتا رہتا ہے. اور پھر میں اگر لاہور ہوں, فری ہوں, تو پھر میں بھی ساتھ کام میں لگی رہتی ہوں. نتاشا, آپ کی باتوں سے روزہ لگنے لگا ہے مجھے. ویسے اب میں پھر بھی پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ کام میں لگے, آپ کیا اچھا بناتی ہیں خود؟ میں بھی یہی پوچھنے والا تھا. میں ماشاءاللہ ساری چیزیں بہت اچھی بنا لیتی ہوں, میں ساری چیزیں اچھی بنا لیتی ہوں. لیکن آپ کی اپنی بنائی ہوئی فیوریٹ چیز کیا ہے؟ میری اپنی بنائی ہوئی آلو گوشت بھی اچھا بناتی ہوں, پلاؤ بھی اچھا بناتی ہوں. آئی تھنک یہ والی 2 چیزیں تو کچھ زیادہ ہی تعریف ہوتی ہے. ہمیں تو اکثر سموسے دے دیے جاتے ہیں وہ بنا کے, جو محلول اس کے اندر وہ شامل کرتے ہیں کہ اس کو آلو گوشت کے سموسے, مطلب آلو گوشت کے نہیں, وہ جو اچھا میں نے کیونکہ آلو گوشت کی بات کی تو آپ نے کہا کہ مجھے تو اکثر ایسے سموسے مل جاتے ہیں. وہ جو بناتے ہیں آلووں کے ساتھ بناتے ہیں, آف کورس, تو آلو کے سموسے اس کے اوپر پٹی لپیٹتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں, وہ اکثر ہم خدمات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. اچھا, آپ بتائیں, آپ کو جو بناتی ہیں آپ کو خود اپنے ہاتھ؟ نہیں, میں آلو کے سموسے کبھی نہیں بناتی, میں نے کبھی نہیں, میں نے نہیں کہا میں بناتی ہوں, کوئی ریسیپی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. میں نے کہا دہی بڑے میں بناتی ہوں اور آلو کے سموسے باہر سے. ہاں وہ باہر سے آتے ہیں. آپ کو واقعی ایسا لگ رہا ہے؟ لگ رہا ہے, علی کو بالکل لگ رہا ہے, پتہ چل گیا. اچھا, آلو گوشت میں کوئی اسپیسیفک ریسیپی فالو کرتی ہیں کوئی؟ یا دیسی وہی امی والی ریسیپی ہے کہ آپ, میں ریسیپی بتا دیتی ہوں ساتھ میں. ہاں, پہلے آپ گوشت گلنے کے لیے رکھ دیں, ٹھیک ہے, اس میں پیاز ڈال کے جو بھی آپ نے مسالہ ڈالنا ہے, جب اس کا پانی خشک ہو جائے, گوشت گلنے لگے, اور تھوڑے سے پانی کے اندر آپ آئل ڈالیں گے تو اس کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے. جب آپ نے اچھے طریقے سے گوشت کو بھون لیا اور وہ بھون گیا, تو اس میں آپ اتنا پانی ایڈ کر دیں گے جتنا آپ کو شوربہ اس میں چاہیے, اور اس کے ساتھ ہی آپ آلو ایڈ کر دیں گے, اور میرے خیال میں آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ کے لیے وہ بنائیں گے, اور ایک مزیدار تھک سا شوربہ اور آلو گوشت آپ کا بالکل. آلو گوشت کس کا ہے, یہ چکن کا ہے مٹن کا ہے؟ جی گوشت کا ہے. ہم چکن کے گوشت کو کبھی زندگی میں گوشت نہیں کہتے, مٹن لاہوری تو بالکل نہیں کہتے, لاہوری تو نہیں کہتے, لیکن ہم بکرے کے گوشت کو گوشت ضرور کہتے ہیں. لیکن آپ سے میں کچھ چیزیں سیکھ کے جاؤں گی. اچھا, اور یہی ہے جو آپ کے گھر والوں کو بھی آپ کی بنائی ہوئی چیز پسند ہے, جو آپ کو خود کو پسند ہے, یا پھر ان کی کوئی اور ڈیمانڈ ہوتی ہے کیا آج نتاشا آپ شوٹ پر نہیں ہے تو یہ بنا کر؟ ہاں, میری بہت کم بناتی ہوں, آپس کی بات ہے, لیکن ہاں پسند آ جاتا ہے. لیکن یار جو ماں بناتی ہے وہ تو ویسا مقابلہ تو میں نہیں کر سکتی ابھی تک, ظاہر سی بات ہے. میں زیادہ اپنے شوٹس میں بزی ہوتی ہوں, تو اس طرح سے مجھے ریگولر بنانے کا ٹائم نہیں ملتا, لیکن جب بناتی ہوں تو پسند آتا ہے سب. یہ سب سے اچھی بات ہے کہ ذائقہ ہو. میں نتاشا سے ریکویسٹ کرنی تھی, ہمارے خیر رمضان کی ایک ریچول ہے کہ جو گیسٹ آتا ہے وہ پھر پورے کو کھانا بھی کھلاتا ہے. آلو گوشت کی بات کر رہی ہے تو میں بنا دیتی ہوں, مجھے کچن چاہیے اور مجھے چیزیں چاہیے, میں بنا دیتی ہوں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں. وہ بناتا بھی ہے, بلاتا بھی ہے, کھلاتا بھی ہے, تو ہم سارے جو ہیں فالو ہوتا ہے ٹرینڈ. اور کیونکہ سخاوت کا ٹاپک بھی رکھا ہوا ہے, آپ کو میں اپنے گھر انوائٹ جنراسٹی جو ہے آپ
آپ عید والے دن میرے گھر آ جائیے گا, انشاءاللہ. ہماری روایتی ڈش ہے اچھا. عید والے دن پلاؤ, آلو گوشت, اور چیزیں بنے نہ بنے, آلو گوشت یہ. اور میں ایک اور بات بتاتی ہوں, آلو گوشت تو بننا ہی بننا ہے نا, ٹھیک ہے, آپ بڑی عید ہے چھوٹی عید ہے, اور ایک پلاؤ ہمارے گھر کا قومی ڈش ہے, گھر کا قومی ڈش. پلاؤ تو ایوری کوئی بھی ایونٹ ہو وہ اس کے اوپر بننا ہی بننا ہے, مطلب اس کے بغیر تو ویک, ہاں اس کے بغیر ویک پورا قومی ڈش کو انجوائے کرنے کے لیے ساری کام آ رہی ہے. بس اب آپ وینیو اور ٹائم ہماری ٹیم ممبرز پر آپ سب انوائٹڈ ہیں. چلیں عید پر عید میں لاہور میں ہی کری, آپ سب انوائٹڈ ہیں عید پر. میرے اس کا کلپ علیحدہ سے کاٹ کے بھی چلائیں گے ہم نے نوٹ کر لیا اور ریکارڈ ہو گیا. انشاءاللہ. میٹھے میں کیا, ہاں جی, میٹھے میں کیا پسند ہے آپ؟ میٹھا میں آپس کی بات ہے, نہ مجھے کھانے میں پسند ہے اور نہ مجھے بنانے میں کوئی اتنا انٹرسٹ ہے, لیکن ہاں میرے گھر میں شیر خورما بنتا ہے, بہت مزے کا, ویری ٹیسٹی. تو آپ نے ضرور آنا ہے. ہم سب تیار ہیں, ہم نے دیکھا. آپ نے بھی آنا ہے سر, آپ بھی ضرور آئیے گا. بالکل. میں عید کے دن سفر کرتا ہوں ہمیشہ. آپ محروم رہ جائیں گے پھر. ہاں محروم رہیں گے. آپ نے رہ جانا ہے, بتا رہے شیر خورما. پہلے پوچھ لیں کون سا والا سفر. میں ایک بات بتاتا ہوں, اردو والا. میں ہر روز میرے گھر میں بنتا ہے پلان, تو میں کہتا ہوں اس دفعہ عید رک جائیں گے, نیکسٹ ڈے جائیں گے. تو میرے گھر میں میری مسز بیٹی کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں, لیکن جو عید کا دن آتا ہے پھر والدین کی یاد اتنی, مجھے خود اندازہ ہے, میں جتنے مرضی وعدے کر لوں, عید کی نماز پڑھتے ہی پتہ نہیں میرے اندر کیا ایک طاقت آتی ہے, مجھے کیا ہوتا ہے. بعض اوقات وہ جو چاند رات ہے نا, جو لیلۃ الجائزہ, مجھے جاگنا پڑ جاتا ہے. کچھ مسجد میں اعتکاف والے, ان کی خدمت میں, کچھ اور مسائل میں, کچھ اللہ سے باتیں دعائیں کرتے, تو میں کہتا ہوں کہ میں صبح سو جاؤں گا, نہیں جاؤں گا, لیکن نماز پڑھتے اتنی قوت آتی ہے میرے اندر, اتنی طاقت آتی ہے. والدین کی محبت. بس کہاں جاتے ہیں آپ؟ ہری پور ہزارہ. اور وہ آپ لاہور سے جاتے ہیں؟ لاہور سے. کتنے گھنٹے کا راستہ؟ 4 to 5 hours. تو آپ ایک دن پہلے چلے جائے تھے. عید والے دن بھی ضرور جانا. عید لاہور میں پڑھنی میری ذمہ داری ہے. عید لاہور میں پڑھنی ہوتی ہے میں نے, وہ میری ذمہ داری ہے. جس مسجد میں جمعہ ادا کرتا ہوں وہاں کے نمازی میرے سارے ضد میں ہوتے ہیں کہ میں نماز ان کے ساتھ. صحیح ہے. اچھا, اور ایک اور بھی چیز ہم اپنے ہر گیسٹ سے پوچھتے ہیں, کیونکہ ہم بھی مس کرتے ہیں اپنے بچپن کی عید کے بعد جمعے پر رکھ لیں دعوت. نہیں, وہ عید والے دن کی ہے, وہ ڈیسائیڈ ہو گئی ہے. ہم اب نتاشا کے گھر ہاں جی, پتہ ہو گیا. نتاشا, آپ مس کرتی ہیں بچپن کی عید اور اب کی عید, کیا فرق دیکھتے ہیں؟ یار ویسے آپس کی بات ہے, رمضان تو خیر چلے اب بھی وہ والی فیل ہے, لیکن عید والی اب وہ فیل نہیں. عید مجھے لگتا ہے کہ بچوں کی ہی ہوتی. پہلے ہم ساری زندگی اپنے بڑوں سے سنتے تھے, نانی سے, اماں سے, سب سے, کہ عید تو بچوں کی ہی ہوتی ہے, ہم نے کیا کرنا ہے, ہم کیا کریں. میں ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ چونکہ بڑوں کو عیدی دینی پڑتی ہے اس لیے, کیونکہ پہلے والدین انتظام کرتے تھے, آج خود کرنے پڑ رہے ہیں. بالکل, واقعی عید بچوں کی اس لیے ہوتی ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ منی, پیسے آپ کو عیدی دینی ہے اور یا بچوں کو چیزیں خرید کے دینا, اٹس فائن. لیکن وہ مجھے عید اس لیے, ابھی بھی میرے بچپن کی عیدیں یاد ہے کہ میری امی مجھے کپڑے لے کے دیتی تھی نا عید سے کچھ دن پہلے, تو وہ میں روز دن میں 6 دفعہ نکال کے دیکھتی تھی, جوتا بار بار پہن کے دیکھتی تھی. پھر مجھے یاد ہے کہ جو مجھے عیدی ملتی تھی وہ ہم لوگ استری سے استری کر کے اس کو اور سیدھا کرتے تھے, بالکل سیدھا کر کے نا, اور چھوٹا سا بیگ کے ڈھیر سارے پیسے, 10 روپے, 50 روپے, 100 روپے, جہاں سے بھی مل رہے ہیں وہ ڈھیر سارے بیگ میں جمع کرتے ہیں, ہے نا. اور اینڈ پہ کیا ہوتا تھا, واپس تم لوگ ابھی چھوٹے ہو, تم لوگ ابھی چھوٹے ہو, میرے پاس امی لے لیتی تھی. لیکن یار وہ والی جو فیلنگز ہوتی ہے نا جو بچوں کی, اور ابھی بھی کہ آپ کپڑے بھی شوق سے, کہ عید آ رہی ہے تو نئے کپڑے خریدنے ہیں, نئے جوتے خریدنے, یار وہ والی فیلنگز صاحب. یہ ہمارے موضوع کا ہلکا سا تذکرہ اس میں بھی ہے کہ والد جو ہوتا ہے, جو انتظام کر رہا ہوتا ہے یہ سب کے سب, وہ اپنے بیوی بچوں کو سب چیزیں مہیا کر دیتا ہے, میسر کر دیتا ہے, لیکن اپنے لیے اکثر خریدتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. سب سے بڑا میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ باپ کی جو جاب ہے نا, اٹ از اے ویری تھینک لیس جاب.